السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہماری ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ تو چلیے آج ہم 5واں سبق پڑھیں گے، الدرس الخامس۔ دیکھیے دراصل یہ 5واں سبق یہ حروف جارہ کے بارے میں ہے، یعنی حروف جارہ کا کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو اس سبق میں کبھی حروف جارہ کو مقدم استعمال کیا گیا ہے اور کبھی حروف جارہ کو مؤخر استعمال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، 5واں سبق۔ فی الفصل، درسگاہ میں۔ فی الفصل، درسگاہ میں۔ فی حرف جار، الفصل مجرور۔ فی کے بعد جو بھی جملہ ہوگا وہ بعد میں مجرور ہوگا فی کی وجہ سے، کیونکہ حروف جارہ بہت سارے ہیں۔ حروف جارہ 17 ہیں۔ با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، ان، الا، حتی، الا۔ ٹھیک ہے، یہ حروف جارہ یاد کرنا ہے، اور اس کا ہم ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے حروف جارہ، تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں، تو حروف جارہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کیا کرتے ہیں؟ مجرور کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ماں باپ کو جر دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فی حرف جار، فی حرف جر، الفصل مجرور۔ ٹھیک ہے، جار مجرور۔ فی الحجرتی، کمرے میں، تو فی حرف جر، الحجرتی مجرور۔ فی البیتی، گھر میں، فی حرف جر، البیتی مجرور۔ فی المسجدی، مسجد میں، فی حرف جر، المسجدی مجرور۔ میں نے بتایا تھا کہ حروف جارہ بہت سارے ہیں، اس میں سے لام بھی ہے، تو لام بھی اپنے ماں باپ کو جر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس ان دونوں کے میں فرق، جو حروف جارہ میں جو فرق ہوتا ہے وہ صرف ترجمہ کا فرق ہوتا ہے، باقی عملاً جو کرتے ہیں وہ دونوں عمل ایک ہی طرح کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے ماں باپ کو جر دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو للولدی، لڑکے کا، یا لڑکے کے لیے، چونکہ لام کا ترجمہ کا سے بھی ہوتا ہے اور لیے سے بھی ہوتا ہے، لیکن اچھا ترجمہ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لڑکے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور لڑکے کا بھی کر سکتے ہیں۔ للتلمیذی، شاگرد کا یا شاگرد کے لیے۔ للمدرسی، استاد کے لیے یا استاد کا۔ للرجلی، آدمی کے لیے۔ حروف جارہ میں بہت سارا آتا ہے، اس میں سے ایک اعلیٰ بھی ہے۔ حروف جارہ میں اعلیٰ بھی آتا ہے، چونکہ حروف جارہ 17 ہیں تو اس میں سے اعلیٰ بھی ہے۔ تو با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، رب، حاشا، فی، ان، الا، الا۔ ٹھیک ہے، تو الا جو ہے کیا نام ہے؟ حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے، تو الا اپنے ماں باپ کو کیا کرے گا؟ مجرور بنا دے گا، یعنی جر دے گا۔ علی الکرسی، کرسی پر۔ علی النافذتی، کھڑکی پر۔ علی المکتبی، میز پر۔ ٹھیک ہے، فی الفصل تلمیذن، درسگاہ میں شاگرد ہیں۔ علی الکرسی ولد، کرسی پر لڑکا ہے۔ علی النافذۃ ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے۔ دیکھیے اس سبق میں حروف جارہ کا استعمال کبھی مقدم کیا گیا ہے اور کبھی مؤخر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تقدیم و تاخیر سے بحث نہیں ہوگی، بلکہ اس میں جو الگ الگ دیا ہے حروف جارہ کو الگ الگ استعمال کیا ہے، اس کا ترجمے میں فرق آئے گا۔ فرق یہ ہے کہ جو ہے کیا نام ہے، اگر ہم کسی چیز کے بارے میں ہم کو پتہ نہ ہو اور اگر ہم اس چیز کے بارے میں سوال کریں تو ہم اس کو جو ہے کیا نام ہے حرف جر کو شروع میں لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے اگر ہمیں درسگاہ میں کسی درسگاہ کے بارے میں تو پتہ ہے، ٹھیک ہے، درسگاہ کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ درسگاہ میں کون ہے، تو ہم سوال کریں گے من فی الفصل، درسگاہ میں کون ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا فی الفصل تلمیذن۔ ٹھیک ہے، درسگاہ میں شاگرد ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کرسی ہے، لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ کرسی پر کون ہے، تو ہم کہیں گے من علی الکرسی، کہ کرسی پر کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا، اس کا آنسر ہوگا علی الکرسی ولد، کرسی پر لڑکا ہے۔ علی النافذۃ ستارۃ، ہمیں یہ تو پتا ہے
की کھڑکی ہے لیکن کھڑکی پر کیا ہے، کھڑکی پر کیا ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو اس کا جواب ہوگا علی النافذۃ ستارۃ. تو علی النافذۃ یہ جار مجرور سے متعلق ہو جائے گا، ستارۃ یہ خبر. تو دیکھیے یہ علی النافذۃ یہ جو ہے کیا نام ہے مبتدا مقدم ہے، ٹھیک ہے. ستارۃ یہ خبر، ٹھیک ہے. علی النافذۃ کھڑکی پر کیا ہے، ستارۃ پردہ ہے. التلمیذ فی الفصل. تو ہم نے اوپر بتایا کہ اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں، جیسے ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ شاگرد، پتہ ہمیں کہ شاگرد جو ہے کیا نام ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ شاگرد کہاں ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے التلمیذ فی الفصل، شاگرد درسگاہ میں ہے. اگر ہمیں درسگاہ کے بارے میں معلوم ہے، ٹھیک، درسگاہ کے بارے میں معلوم ہے لیکن ہمیں درسگاہ کے بارے میں اندر کیا چل رہا ہے، کیا ہے درسگاہ میں، کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے، تو ہم پوچھیں گے من فی الفصل، کون ہے درسگاہ میں. تو درسگاہ کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ درسگاہ میں کون ہے، تو اس کا جواب ہوگا فی الفصل تلمیذ، ٹھیک ہے. یہ جو ہے کیا نام ہے اس میں تقدیم تاخیر ہو گئی، خبر مقدم پہلے اور مبتدا مؤخر یہ بعد میں، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں دوسرا یہ ہے کہ التلمیذ فی الفصل، شاگرد کے بارے میں معلوم ہے لیکن شاگرد کہاں ہے، تو ہم سوال کہیں گے این التلمیذ، شاگرد کہاں ہے، تو اس کا جواب ہوگا التلمیذ فی الفصل، ٹھیک ہے. چلیے اب آگے دیکھ رہے ہیں. الولد علی الکرسی، لڑکا کرسی پر ہے. الستارۃ علی النافذۃ، پردہ کہاں ہے، کھڑکی پر ہے. للتلمیذ کتاب، شاگرد کے لیے کتاب ہے یا شاگرد کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. للمدرس قلم، استاد کا قلم ہے یا استاد کے لیے قلم ہے. للمسجد باب، مسجد کے لیے دروازہ ہے یا مسجد کا دروازہ ہے. الکتاب للتلمیذ، کتاب شاگرد کے لیے. دیکھیے یہاں پر بھی للتلمیذ کتاب، یہ پہلے جو ہے کیا نام ہے حرف جر کے ساتھ استعمال کیا اور کتابن بعد میں لے کر آیا. یہاں مطلب خبر مقدم مبتدا مؤخر کی بات ہے. الکتاب للتلمیذ، کتاب شاگرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ شاگرد کے لیے کیا ہے، شاگرد کی کیا چیز ہے، تو ہم پوچھیں گے کہ شاگرد کے لیے کیا چیز ہے، تو جواب ہوگا للتلمیذ کتاب، شاگرد کے لیے کتاب ہے. اچھا اب الکتاب للتلمیذ اس کا کیا ہوگا، تو اگر یہ ہوگا، یہ جو ہے کیا نام ہے کتاب کے بارے میں پتا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کتاب کس کی ہے، تو ہم پھر جو ہے کیا نام ہے اس کا جواب دیں گے الکتاب للتلمیذ، کتاب شاگرد کی ہے. اوپر والے میں شاگرد کا پتا ہے لیکن جو ہے کیا نام ہے شاگرد کے پاس کیا ہے، شاگرد کے لیے کیا چیز ہے یہ نہیں پتا ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے للتلمیذ کتاب. ہمیں نیچے کتاب کے بارے میں پتا ہے لیکن شاگرد کے بارے میں نہیں پتا ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے الکتاب للتلمیذ. یعنی ہمیں کتاب کے بارے میں تو پتا ہے کہ کتاب ہے لیکن کتاب کس کی ہے تو یہ نہیں پتا کس کی ہے، تو بعد میں یہ جواب ہو جائے گا للتلمیذ، کتاب شاگرد کی، ٹھیک ہے. تو القلم للمدرس، قلم مدرس کے لیے ہے یا مدرس کا قلم ہے. الباب للمسجد، دروازہ مسجد کا ہے، ٹھیک ہے. محادثہ، حادثہ یحادث محادثتاً، باب مفاعلت سے ہے، کیونکہ باب مفاعلت جو بھی مصدر، جو بھی لفظ باب مفاعلت سے ہوتا ہے اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی دو طرف سے معاملہ ہوتا ہے. جیسے ہے مصافحہ، صافح یصافح مصافحتاً، آپس میں ہاتھ ملانا، آپس میں مصافحہ کرنا، تو یہ ایک آدمی سے نہیں بلکہ دو طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح محادثہ، حادثہ یحادث محادثتاً، آپس میں گفتگو کرنا، اس میں دو آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. باب مفاعلت کا باب مفاعلت کی جو خاصیت ہے وہ اشتراک ہے، ٹھیک. تو یہ باب مفاعلت سے ہے محادثہ، حادثہ یحادث محادثتاً مصدر ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے معنی ہے گفتگو کرنا، آپس میں گفتگو کرنا. تو دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جو میں نے اوپر سبق میں بتایا سیم وہی ہے ایک دم. این التلمیذ، یعنی اوپر جو مبتدا خبر کے بارے میں، مبتدا مؤخر اور خبر مقدم کے بارے میں کس طرح استعمال ہوگا، اور یہ ایک ہی طرح ہے، ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں کیا فرق ہے، وہ فرق محادثے کے ذریعے واضح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. این التلمیذ،
शागिर्द कहाँ है, ऐन तिलमीजु, शागिर्द कहाँ। मैंने ऊपर बताया था कि शागिर्द के बारे में नहीं पता है, ठीक है, शागिर्द पता तो है लेकिन शागिर्द के बारे में ये नहीं पता है वो कहाँ है, तो उसका तर्जुमा क्या होगा, उसका सवाल क्या बनेगा, ऐन तिलमीजु, शागिर्द कहाँ है, अत्तिलमीजु फिल फसली। तो अत्तिलमीजु मुब्तदा, फिल फसली जार मजरूर से मिलकर खबर। मन फिल फसली, कौन है दरसगाह में, फिल फसली तिलमीजुन, दरसगाह में शागिर्द है। मैंने कहा था कि अगर शागिर्द के बारे में तो पता है लेकिन ये नहीं पता कहाँ है, तो इसका जवाब ये होगा तिलमीजु फिल फसल। और दरसगाह के बारे में पता है लेकिन ये नहीं पता कि दरसगाह में कौन है, तो फिर इसका जवाब होगा फिल फसली तिलमीजुन, ठीक है। मादा अलन नाफिजा, कि मादा अलन नाफिजा, की खिड़की पर क्या है, खिड़की पर क्या चीज है, अलन नाफिजती सितारतुन, जो मैंने ऊपर बताया था सेम वही है, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन करके बताया था कि ये इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, सेम वही है, बस इसको देखना है, ठीक है। अलन नाफिजती सितारतुन, खिड़की पर पर्दा है। ऐन सितारतु, पर्दा कहाँ, ये तो पता है कि पर्दा है लेकिन पर्दा कहाँ है, अस्सितारतु अलन नाफिजा, की खिड़की, पर्दा खिड़की पर है, ठीक है। मादा अलल मकतब, मेज पर क्या है, मेज पर मादा अलल मकतब, मादा चूंकि ये सवाल के बारे में होता है, जब किसी चीज से सवाल किया जाता है, मैंने पिछले सबक में बताया था, पिछले सबक में, कि माँ और मन में फर्क क्या है, कि माँ ज़वील उकूल के लिए, गैर ज़वील उकूल के लिए, और मन ज़वील उकूल के लिए आता है, ठीक है। तो मादा के जरिए जो सवाल होगा वो गैर ज़वील उकूल ही के बारे में होगा, आप लोग ये बात जान लें। मादा अलल मकतब, की मेज पर क्या है, तो उसका जवाब क्या है, अलल मकतबी किताबुन व कलमुन व दवातुन। तो जवाब में जो भी आएगा, जो भी चीज आएगी, वो भाई वो ज़वील उकूल नहीं होगी माजा के बारे में, ठीक है। माजा के बारे में जो चीज सवाल में आएगा, जवाब में वो गैर ज़वील उकूल होगा, ये बात आप ध्यान रख रहे हैं। अलल किताबी, अलल मकतबी किताबुन व कलमुन दवातुन, की मेज पर किताब है, कलम है, दवात है। हल लिल वलद कुर्रासतुन, ये चीजें जो है क्या नाम है, हल में देखो, हल को मैंने ऊपर बताया था कि हल के जवाब में ला या नाम आता है, ठीक है, जरूर आएगा, बाद में उसको जुमला पूरा करने के लिए कोई जुमला है, बात अलग है, लेकिन हल के जवाब में नाम और ला का आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हल लिल वलद कुर्रासतुन, क्या कॉपी लड़के की है, इस तरह भी जवाब होगा, सवाल तर्जुमा होगा कि क्या लड़के के लिए कॉपी है, लेकिन जो सही तर्जुमा, जो अच्छा तर्जुमा होगा वो ये होगा, क्या कॉपी लड़के की है, जवाब होगा हाँ कॉपी लड़के की है। हलिल कुर्रासतु लिल वलदी, क्या कॉपी लड़के की है, नाम अल कुर्रासतु लिल वलदी, हाँ कॉपी लड़के की है। अच्छा, तो इन दोनों सवालों में क्या फर्क है, सवाल तो सेम है लेकिन जो है क्या नाम है, तर्जुमा भी सेम हो रहा है, तो फिर इसमें दोनों को अलग अलग इस तरह क्यों लेकर आए। हाँ भाई, क्योंकि पहले में मुब्तदा मुकद्दम लाए, मुब्तदा लाए फिर खबर लाए, दूसरे में खबर लाए और फिर मुब्तदा लाए, ठीक है। हलिल कुर्रासतु लिल वलदी, नाम अल कुर्रासतु लिल वलदी, तो इन दोनों में यही फर्क है, तकदीम और ताखीर का फर्क है। जार मजरूर कभी मुकद्दम लाएंगे और कभी मुअख्खर लाएंगे। हमें इस सबक में इससे बहस नहीं है, बस हमको इस सबक में इससे बहस है कि किसी भी चीज को मालूम करने के लिए कि क्या चीज क्या नहीं है तो उसमें मुकद्दम कर देंगे, और अगर किसी चीज के बारे में पता है लेकिन ये नहीं पता है वो कहाँ है तो हम उसको मुअख्खर कर देंगे, बस यही है सवाल में, ठीक है। तो हल लिल वलदी कुर्रासतुन, क्या लड़के के लिए कॉपी है, नहीं। नाम लिल वलदी कुर्रासतुन, हाँ लड़के की कॉपी है या कॉपी लड़के की है। हलिल कुर्रासतु लिल वलदी, क्या कॉपी लड़के की है, नाम अल कुर्रासतु लिल वलदी, हाँ कॉपी लड़के की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। और हुरूफे जार्रा की जितनी भी किस्में हैं, 17 किस्में हैं, वो हम इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहां से ले लें। अस्सलामु अलैकुम।